بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال عن یحیی عن عبید بن حنین سمع ابن عباس عن عمر قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. یہ روایت حضرت عمر بن خطاب سے ہے کہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کا ایک کالا غلام سیڑھی کے اوپر نگرانی کر رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمر بن خطاب کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے. باب ما کان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العمراء والرسول واحدا بعد واحد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملوں اور قاصدوں کو یکے بعد دیگرے بھیجنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو اپنے خط کے ساتھ عظیم بصرہ کے پاس بھیجا کہ وہ یہ خط قیصر روم تک پہنچا دے، اور حاطب بن ابی بلتع کو خط دے کر مقوقس بادشاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا. یہ خط اب تک موجود ہے اور اس کی عکسی تصاویر چھپ چکی ہیں. اور شجاع بن ابی شمر کو بلقا کے حاکم کے پاس بھیجا. حدیث نمبر 7264. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز شاہ ایران کو خط بھیجا اور قاصد عبداللہ بن حذافہ کو حکم دیا کہ خط بحرین کے گورنر منذر بن ساوی کے حوالہ کریں، وہ اسے کسریٰ تک پہنچا دے گا. جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا. مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی حکومت کا نام و نشان نہ رہے. ایسا ہی ہوا. ایران والوں کی سلطنت حضرت عمر کی خلافت میں بالکل نابود ہو گئی اور پھر آج تک پارسیوں کو سلطنت نصیب نہیں ہوئی. جہاں میں دوسروں کی رعیت ہیں، ان کی شہزادیاں تک قید ہو کر مسلمانوں کے تصرف میں آئیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی. کسریٰ پرویز ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہو کر یہ دماغ رکھتا تھا کہ پروردگار عالم کے محبوب کا خط جو آنکھوں پر رکھنا تھا اس نے حقیر جان کر پھاڑ ڈالا. اس کی سزا ملی. یہ دنیا کے جاہل بادشاہ در حقیقت طاغوت ہیں، معلوم نہیں اپنے تئیں کیا سمجھتے ہیں. کہو جیسے تم ویسے ہی خدا کی دوسری مخلوق تم میں کیا لال لٹکتے ہیں. جوں دنیا میں علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے تو بادشاہوں کے ناک کے کیڑے جھڑتے جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو کوئی ان نام نہاد بادشاہوں کو ایک کوڑی برابر بھی نہیں پوچھتا ہے. عظمت اور عزت کا تو کیا ذکر ہے. حدیث نمبر 7265. سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ہند بن اسما سے فرمایا، اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو عاشوراء کے دن کہ جس نے کھا لیا ہو وہ اپنا بقیہ دن بغیر کھائے پورا کرے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے. باب وصاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود العرب ان یبلغوا من وراءهم.
वफूद अरब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत कि इन लोगों को जो मौजूद नहीं हैं, उन लोगों को जो मौजूद नहीं हैं दीन की बातें पहुंचा दें, ये मालिक बिन हुवैरिस सहाबी ने नकल किया और रिवायत किया। हदीस नंबर 7266, अबू जमरा रिवायत करते हैं कि इब्न अब्बास मुझे ख़ास अपने तख्त पर बिठा लेते थे। उन्होंने एक बार बयान किया कि कबीले अब्दुल कैस का वफ़द आया। जब वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस कौम का वफ़द है? उन्होंने कहा कि रबिया कबीला का, और अब्दुल कैस इसी कबीला की शाख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो इस वफ़द को, या यूँ कहा मुबारक हो बग़ैर रुसवाई और शर्मिंदगी उठाए आए हो। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और आपके बीच में मुज़र काफिरों का मुल्क पड़ता है। आप हमें ऐसी बात का हुक्म दीजिए जिससे हम जन्नत में दाखिल हों और अपने पीछे रह जाने वालों को भी बताएं। फिर उन्होंने शराब के बर्तनों के मुतालिक पूछा तो आपने उन्हें 4 चीज़ों से रोका और 4 चीज़ों का हुक्म दिया। आपने ईमान बिल्लाह का हुक्म दिया। दरियाफ़्त तो फरमाया, जानते हो ईमान बिल्लाह क्या चीज़ है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। कहा, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नमाज कायम करने का हुक्म दिया और ज़कात देने का। मेरा ख़्याल है कि हदीस में रमज़ान के रोज़ों का भी ज़िक्र है और गनीमत में से 5वां हिस्सा बैतुल माल में देना। और आपने उन्हें दुब्बा, हंतम, मुज़फ़्फ़त और नक़ीर के बर्तन, जिनमें अरब के लोग शराब रखते और बनाते थे, इनके इस्तेमाल से रोक दिया और उन्हें मना कर दिया। और बाज़ औक़ात मुक़य्यर कहा, फरमाया इन्हें याद रखो और इन्हें पहुँचा दो जो नहीं, और उन्हें पहुँचा दो जो नहीं आ सके हैं। मुक़य्यर यानी कार लगा हुआ। कार वो रोगन है जो कश्तियों पर मला जाता है। तर्जमे बाब इसी फ़क़रे से निकलता है कि अपने मुल्क वालों को पहुँचा दो, क्योंकि ये आम है। एक शख्स भी उनमें का ये बातें दूसरे को पहुँचा सकता है। इसी से ख़बर वाहिद का हुज्जत होना साबित हुआ। बाब ख़ब्रिल मरअतिल वाहिदा, एक औरत की ख़बर का बयान। अगर ये औरत सिक़ा हो तो उसकी ख़बर भी वाजिबुल कबूल है और वाजिबुल अमल है। हदीस नंबर 7267, हसन बसरी रिवायत करते हैं कि मैं इब्ने उमर की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहा, लेकिन मैंने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस के सिवा और कोई हदीस बयान करते नहीं सुना। उन्होंने बयान किया कि नबी अकरम के सहाबा में से कई असहाब जिनमें 7 भी थे, दस्तरखान पर बैठे हुए थे। लोगों ने गोश्त खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अज़वाज में से एक ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन मैमूना ने आगाह किया कि ये सांडे का गोश्त है। सब लोग खाने से रुक गए। आपने फरमाया, खाओ इसलिए कि ये हलाल है, या फरमाया इसके खाने में कोई हरज नहीं, अलबत्ता ये जानवर मेरी खुराक नहीं है, मुझे इसके खाने से एक किस्म की नफ़रत आती है। शाबी का ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह इमाम हसन बसरी झूठे हैं, बल्कि उनका मतलब ये है कि इमाम हसन बसरी हदीस बयान करने में बहुत जुरात करते हैं, हालांकि वो ताबेई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी होकर बहुत कम हदीस बयान करते थे। ये एहतियात की बिना पर था कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे कोई गलत बात बयान में आए और मैं ज़िंदा दोज़खी बनूं,
کیونکہ غلط حدیث بیان کر دیا ہوں۔ قرآن و حدیث پر چنگل مارنا اور ان کے خلاف رائے و قیاس سے بچنا بنیاد ایمان ہے۔ سب سے پہلے رائے قیاس پر عمل کرنے اور نص صریح کو رد کرنے والا ابلیس ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیات اور رسول کریم کی حدیث کے منکر کی سزا یہی ہے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ ایک عورت ذات نے گوشت کے بارے میں بتلایا کہ وہ سانڈے کا گوشت ہے۔ اس کی خبر کو سب نے تسلیم کیا۔ اسی سے عورت کی خبر بھی قبول کی جائے گی بشرطے کہ وہ ثقہ ہو۔ اسی سے خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے ان کا مسلک صحیح نہیں ہے۔ جملہ احادیث کے نقل کرنے سے امام بخاری کا یہی مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتصام، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ اعتصام کہتے ہیں باب افتعال، باب افتعال کا مصدر ہے۔ اس سے مراد اللہ کے ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تعمیل ہے۔ کرمانی نے کہا کہ یہ ترجمہ اللہ کے قول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے ماخوذ ہے، کیونکہ حبل سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، اور مقصود ان سے ثواب اخروی پانا اور عذاب اخروی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ رسی سے کھینچ کر کنویں سے پانی پیا جاتا ہے اور رسی میں لٹک کر اسے مضبوطی سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ پس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جس کی محض تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اور سنت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور آپ کے اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے دیکھ کر ثابت رکھنا ہے، یعنی اس کام کو ثابت رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ اور لفظ سنت لغت میں طریقہ پر بولا جاتا ہے، اور اصولیوں اور محدثین کی اصطلاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریر پر بولا جاتا ہے۔ ابن بطال نے کہا غلطی سے بچنا صرف کتاب اللہ یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ہے، یا پھر اجماع علماء میں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حدیث نمبر 7268۔ طارق بن شہاب روایت کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا، اس یہودی کا نام کعب احبار تھا، اے امیر المومنین، اگر ہمارے ہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی خوشی منانے کا دن۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ امام بخاری نے کہا یہ روایت سفیان نے مسار سے سنی، مسار نے قیس سے اور قیس نے طارق سے، اور جو آیت ہے وہ تو بالکل معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حدیث نمبر 7269۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا اور دوسرے دن دیا تھا، جس دن مسلمانوں نے ابو بکر سے بیعت کی تھی۔
حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور ابوبکر سے پہلے خطبہ دیا، پھر کہا اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز پسند کی، یعنی آخرت، جو اس کے پاس تھی، اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا، اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دنیا وہ سیدھا راستہ بتایا، اس لیے اسے تھامے رہو، تم لوگ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو ہدایت یاب رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا۔ اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا مطلب حدیث سے واضح ہوتا ہے، تو قرآن اور حدیث یہی دین کی اصل ہے۔ ہر مسلمان کو ان دونوں کو تھامنا، یعنی سمجھ کر انہی کے موافق اعتقاد اور عمل کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کا اعتقاد یا عمل قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی اور مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، اور جس شخص میں جتنا اتباع قرآن و حدیث زیادہ ہے، اتنا ہی ولایت میں اس کا درجہ بلند ہے۔ مسلمانوں، خوب سمجھ رکھو، موت سر پر کھڑی ہے اور آخرت میں پروردگار اور اپنے پیغمبر کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں شرمندہ بنو اور اس وقت کی شرمندگی کچھ فائدہ نہ دے۔ دیکھو، یہی قرآن اور حدیث کی پیروی تم کو نجات دلوانے والی اور تمہارے بچاؤ کے لیے ایک عمدہ دستاویز ہے۔ باقی سب چیزیں ڈھونگ ہیں۔ کشف و کرامات، تصور شیخ، درویشی کے شطحیات، دوسرے خرافات جیسے حال، قال، نیاز، عرس، میلے ڈھیلے، چراغاں، صندل، یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایک شخص نے حضرت جنید کو، جو رئیس الاولیاء تھے، خواب میں دیکھا، پوچھا کہو کیا گزری؟ انہوں نے کہا یہ درویشی کے حقائق اور وقائع اور فقیری کے نکتے اور ذرائع سب گئے گزرے، کچھ کام نہیں آئے۔ چند رکعتیں تہجد کی جو ہم سحر کے قریب سنت کے موافق پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ہی ہم کو بچایا۔ یا اللہ، قرآن اور حدیث پر ہم کو کاربند رکھ اور شیطانی علوم اور وسوسوں سے بچائے رکھ، آمین۔ حدیث نمبر 7270۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قرآن کا علم سکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ابن عباس امت کے بڑے عالم ہوئے، خاص طور پر علم تفسیر میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ حدیث نمبر 7271۔ ابو برزہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ غنی کر دیا ہے، یا بلند درجہ کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور محمد کے ذریعہ تمہیں مالدار کر دیا ہے اور بڑا کر دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے تم ذلیل اور محتاج تھے۔ حدیث نمبر 7272۔ عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں، اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرطے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم۔ نبی اکرم کے اس ارشاد کا بیان، میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔
حدیث نمبر 7273 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی الفاظ کم اور معنی زیادہ، اور میری مدد روب کے ذریعہ کی گئی، اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو، یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا۔ حدیث نمبر 7274 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں نہ دیے گئے ہوں، جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا، یا آپ نے فرمایا انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے امتی ہوں گے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آج قرآن اترے 1400 برس ہو رہے ہیں، لیکن کسی سے قرآن کی ایک صورت نہ بن سکی، باوجود کہ ہر زمانہ میں قرآن کے صدہا مخالف اور دشمن گزر چکے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مردم شماری کی روح سے نصارہ کی تعداد بنسبت مسلمانوں کے زیادہ معلوم ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا شمار آخرت میں کیوں کر زیادہ ہوگا؟ اس لیے کہ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچی شریعت پر قائم رہے، یعنی توحید الہی کے قائل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر سمجھتے تھے، ان نصارہ سے قیامت کے دن مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اس زمانہ میں، یہاں پر ایک عبارت میں پھر سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچی شریعت پر قائم رہے، یعنی توحید الہی کے قائل، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر سمجھتے تھے، ان نصارہ سے قیامت کے دن مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اس زمانہ کے نصارہ در حقیقت حضرت عیسیٰ کی امت اور سچے نصارہ نہیں ہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ کے نام لیوا ہیں۔ انہوں نے اپنا دین بدل ڈالا اور دین کے بڑے رکن یعنی توحید کو خراب کر دیا۔ افسوس، اسی طرح نام کے مسلمانوں نے بھی اپنا دین بدل ڈالا اور شرک کرنے لگے۔ اسی قسم کے مسلمان بھی در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، نہ امت محمدی میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے پروردگار ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ مجاہد نے کہا یعنی امام بنا دے کہ ہم لوگ اگلے لوگوں صحابہ اور تابعین کی پیروی کریں، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ ہماری پیروی کریں۔ اور عبداللہ بن عون نے کہا 3 باتیں ایسی ہیں جن کو میں خاص اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک تو علم حدیث، مسلمانوں کو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا قرآن، اسے سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے قرآن کے مطالب کی تحقیق کرتے رہیں۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ کیا کریں، کسی کی برائی نہ کریں۔ حدیث نمبر 7275 ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ اس مسجد میں یعنی خانہ کعبہ میں میں شیبہ بن عثمان حجبی کے پاس بیٹھا، اور یہ شیبہ بن عثمان حجبی کعبہ کے کلید بردار تھے،
काबा की कुंजी उनके पास थी और उस वक्त से आज तक उन्हीं के ख़ानदान में है। हाँ, तो उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम अब बैठे हो वहीं उमर भी मेरे पास बैठे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा इरादा है कि काबा में किसी तरह का सोना चांदी ना छोड़ूं और सब मुसलमानों में तक़सीम कर दूं। जो नज़र अल्लाह काबा में जमा है, जो नज़र लोगों ने मानी थी वो और यहाँ पर काबा में ला कर के रख दिया था। मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैंने कहा कि आपके दोनों साथियों ने ऐसा नहीं किया था। इस पर उन्होंने कहा कि वो दोनों बुज़ुर्ग ऐसे ही थे जिनकी इक्तिदा करनी ही चाहिए, और दोनों साथी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर थे। हदीस नंबर 7276। हुज़ैफ़ा बिन यमान रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदारी आसमान से बाज़ लोगों के दिलों की जड़ों में उतरी, उनकी फितरत में दाखिल है, और कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उन्होंने कुरान मजीद का मतलब समझा और सुन्नत का इल्म हासिल किया, तो कुरान और हदीस दोनों से इस ईमानदारी को जो फितरती थी पूरी क़ुव्वत मिल गई। कुरान की तफसीर हदीस मुबारका है। बग़ैर हदीस के कुरान का सही मतलब मालूम नहीं होता। जितने गुमराह फ़िरक़े इस उम्मत में हैं वो क्या करते हैं कि कुरान को ले लेते हैं और हदीस को छोड़ देते हैं, और चूँकि कुरान की बाज़ आयतें गोल गोल हैं उनमें अपनी राय को दखल देकर गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि कुरान को हदीस के साथ मिलाकर पढ़ें और जो तफसीर हदीस के मुआफ़िक हो उसी को अख्तियार करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस आखिरी ज़माने में जब तरह तरह के फितने मुसलमानों में नमूदार हो रहे हैं और दज्जाल और शैतान के नायब हर जगह फैल रहे हैं, उसने आम मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए कुरान की एक मुख्तसर और सही तफसीर मुवज़्ज़िहुल कुरान मुरत्तब करा दी। अब हर मुसलमान बड़ी आसानी के साथ कुरान का सही मतलब समझ सकता है और इन दज्जाली और शैतानी फंदों से अपने तईं बचा सकता है। हदीस नंबर 7277। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि सबसे अच्छी बात किताबुल्लाह है, सबसे अच्छा तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और सबसे बुरी नई बात पैदा करना है यानी बिदअत दीन में, और बिला शुबहा जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो आकर रहेगी और तुम परवरदिगार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो नई बात वाला मसला है, दीन में नई चीज़ों का ईजाद करना ये बिदअत है, लेकिन दुनियावी एतबार से हर उस चीज़ को बना सकते हैं और उसे ईजाद कर सकते हैं जिसके ज़रिया इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जो चीज़ इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, जैसे मौजूदा ज़माने में बहुत दिन से ये एटम बम ईजाद हो चुका है, एटम बम, तो अब इसके ज़रिए से लोगों को धमकी देना, उनको डराना और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मशकूक और महल नज़र है, और सब लोगों को मिल करके इत्तेफाक करके इसे ख़त्म कर देना चाहिए और इसे नहीं बनाना चाहिए। आखिरत, अज़ाब क़ब्र, हश्र व नश्र, ये सब कुछ ज़रूर होकर रहेगा। दूसरी मरफ़ू हदीस में है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हज़रत आयशा की हदीस में है मन अहदसा फ़ी अमरिना हादा
मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। और इरबाज़ बिन सारिया की हदीस में है इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला। इसको इब्ने माजा और हाकिम और इब्ने हिब्बान ने सही कहा है। हाफिज़ ने कहा बिदात शरीयत में वो है जो दीन में नई बात निकाली जाए जिसकी असल शरअ से न हो। ऐसी ही हर बिदात मज़मूम और कबीह है, लेकिन लुग़त में बिदात हर नई बात को कहते हैं। इसमें बाज़ बात अच्छी होती है और बाज़ बुरी। इमाम शाफ़ई ने कहा एक बिदात महमूद है जो सुन्नत के मुआफ़िक हो, दूसरी मज़मूम जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। और इमाम बैहक़ी ने मनाक़िब शाफ़ई में उनसे रिवायत किया है। उन्होंने कहा नए काम दो किस्म के हैं, एक तो वो जो किताब व सुन्नत और आसार सहाबा और इजमा के ख़िलाफ़ हैं, वो बिदात ज़लालत है। दूसरे वो जो उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, गो वो मुहदस हों मगर मज़मूम नहीं हैं। मैं कहता हूँ बिदात की तहक़ीक़ में उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं और उन्होंने इस बाब में जुदा गाना रसाइल और किताबें तसनीफ़ किए हैं। और हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमुल्लाह का है इज़ाहुल हक़। इब्न अब्दुस्सलाम ने कहा बिदात 5 किस्म की है। बाज़ बिदात वाजिब है, जैसे इल्म सर्फ़ और नहव का हासिल करना जिससे कुरान व हदीस का मतलब समझ में आए। बाज़ मुस्तहब हैं, जैसे तरावीह में जमा होना, मदरसे बनाना, सराय बनाना। बाज़ हराम हैं जो खिलाफ़ सुन्नत हैं, जैसे क़दरिया, मुर्जिया, मुशब्बिहा की बिदात। बाज़ मुबाह हैं, जैसे मुसाफ़हा, नमाज या फ़ज्र या नमाज असर के बाद और खाने पीने की लज्जतें। बाज़ मकरूह और खिलाफ़ औला। मैं कहता हूँ इब्न अब्दुस्सलाम की मुराद बिदात से बिदात लुग़वी है। बेशक उसकी कई किस्में हो सकती हैं, लेकिन बिदात शरीयत में वो है जिसकी कोई असल किताब व सुन्नत से ना हो और कुरून सलासा के बाद दीन में निकाली जाए, वो निरी गुमराही है। ऐसी बिदात कोई अच्छी नहीं हो सकती। और सर्फ़ व नहव का इल्म हासिल करना या मदरसे या सराएँ बनाना या नमाज तरावीह में जमा होना बिदात व शरीयत नहीं है, क्योंकि इनकी असल किताब व सुन्नत से पाई जाती है और इनमें की बाज़ बातें सहाबा व ताबईन के वक्त में शुरू हो गई थीं। बिदात शरई वो है जो सहाबा और ताबईन व तबा ताबईन के बाद में निकाली जाए और इसकी असल किताब व सुन्नत से ना हो। रहा मुसाफ़हे असर और फज्र की नमाज के बाद, तो गो इब्न अब्दुस्सलाम ने इसको मुबाह कहा, मगर अक्सर उलमा ने इसको बिदात मज़मूम करार दिया है। इसी तरह ईदैन के बाद भी मुसाफ़हा और मुआनक़ा से मना किया है और ये सब दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 7278, 7282 अबू हुरैरा रिवायत और ज़ैद बिन खालिद रिवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आपने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा। हदीस नंबर 7280 अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। हदीस नंबर 7281 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, इन्होंने बयान किया
کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبریل اور میکائیل اور رسول اکرم سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا۔ پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد ہیں، اس لیے جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث ہی دین کے اصل الاصول ہیں اور سنت نبوی ہی بہرحال مقدم ہے۔ حدیث نمبر 7282، حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو اے قرآن و حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ یہ نصیحت حضرت حذیفہ کی ہے، یعنی ان لوگوں سے کہیں افضل ہوگے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ ترجمہ اس وقت ہے جب لفظ حدیث فقط سبقتم بھی صیغہ معروف ہو، اگر بصیغہ مجہول سبقتم ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم حدیث اور قرآن پر جم جاؤ، کیونکہ دوسرے لوگ جو حدیث اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں تم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی دور نکل گئے ہیں۔ حدیث نمبر 7283، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے، اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح تم کو ڈرانے والا ہوں، کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اس لیے بچاؤ کی صورت اپناؤ اور اختیار کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل گئے اور حفاظت کی جگہ پہنچ گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ عرب میں قاعدہ تھا، جب دشمن نزدیک آ پہنچتا اور کوئی شخص اس کو دیکھ لیتا، اس کو یہ ڈر ہوتا کہ میرے پہنچنے سے پہلے یہ لشکر میری قوم پر پہنچ جائے گا، تو ننگا ہو کر جلدی جلدی چیختا چلاتا بھاگتا،
بعض کہتے ہیں اپنے کپڑے اتار کر جھنڈے کی طرح ایک لکڑی پر لگاتا اور چلاتا ہوا بھاگتا، اسی کو نذیر العریان کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7284 7285 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔